آپ کہتے تھے کہ یہ یونی پلس والے مجھے کہتے ہیں کہ جی سٹار پلس کا مقابلے کا ڈرامہ لکھیں، تو آپ کہتے تھے میں انہیں کڑیاں کتوں لیا، تو مجھے اتنی لڑکیاں دیں تو میں ان کو ڈرامے میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر کراچی میں اتنی لڑکیاں آ گئی ہیں کہ اب یہاں سٹار پلس سے بھی ہم آگے چلے گئے، تو یہ ساری تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ساری تبدیلی ہے؟ تبدیلی کا عمل جو ہے اسے تو ہم روک نہیں سکتے۔ جیسے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو یہ جو میڈیا کے اوپر تبدیلی آئی ہے خصوصاً ڈرامے کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ شاید زیادہ مناسب نہیں ہے۔ موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی میری مرضی۔ بیسیکلی ریمبو کا جو کردار ہے یہ آپ کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کردار جو ہے یہ دو لوگوں کی یہ تھی تخلیق تھی۔ ایک تھے عبدالرؤف مرحوم، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اچھا، اور میں ہم دونوں مشاورت سے یہ ہم نے سوچا لیا، چونکہ یہ اسائن کیا گیا تھا ہم دونوں کو کہ ہم نے لکھنا ہے یہ، تو پھر ہم نے مشاورت کی کہ کس نوعیت کے کردار ہونے چاہیے۔ تو چونکہ وہ مرحوم ہیں دنیا سے، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی، تو از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن عبدالرؤف صاحب جو ہیں، تو میں چونکہ وہ دنیا میں نہیں ہیں تو میں انہیں ان کے کریڈٹ سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، تو اس میں ان کا بھی ایک برابر کا شیئر تھا یہ کریکٹرز تشکیل دینے میں۔ بعد میں میرے میں دوسرے رائٹرز میں بھی اس کی ایپیسوڈ، اب دوسرے اس میں چونکہ پورا سال چلتا رہا نا، تو اب بس ایک رائٹر کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کامیڈی پلے جو ہے وہ ہر ہفتے اتنی ہی فورس رہا وہ لکھ سکے، لیکن سب سے زیادہ اس میں میرے لکھے ہوئے ایپیسوڈ تھے۔ باقی پھر اسد سید نے بھی ایک یا دو لکھے تھے، ایک رات شاید امجد صاحب کا بھی تھا، انور مقصود صاحب نے بھی ایک دو ایپیسوڈ لکھے اس میں، انور مقصود جو کراچی والے ہیں، وش انصاری صاحبہ نے بھی اس میں ایک دو ایپیسوڈ لکھے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ شیئر میرا تھا اس میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عہد آتا ہے جو پی ٹی وی کا شاندار دور ہے ڈرامہ کے حوالے سے، اس کے بعد یعنی پرائیویٹ پروڈکشنز وغیرہ شروع ہوئیں، اور یہ آپ یونی پلس پہ بھی لکھتے رہے، پرائیویٹ پروڈکشنز جب شروع ہوئیں، تو اس زمانے میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب یہ صدی شروع ہو رہی تھی یعنی سن 2000 کے بعد، جی، تو آپ کہتے تھے کہ یہ یونی پلس والے مجھے کہتے ہیں کہ جی سٹار پلس کا مقابلے کا ڈرامہ لکھیں، یعنی اس وقت یہ سٹار پلس نیا میں نے نام سنا اور اس کا تذکرہ شروع ہوا، تو آپ کہا کرتے تھے کہ یار میں انہیں کڑیاں کتوں لیا، یعنی اگر میں ان کو ڈرامہ، آپ شاید پروڈکشن بھی کرتے تھے، تو آپ کہتے تھے میں انہیں کڑیاں کتوں لیا، تو مجھے اتنی لڑکیاں دیں تو میں ان کو ڈرامے میں ڈال دیتا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھا کہ کراچی میں اتنی لڑکیاں آ گئی ہیں کہ اب یہاں سٹار پلس سے بھی ہم آگے چلے گئے، تو یہ ساری تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ساری تبدیلی آئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تبدیلی کا عمل جو ہے اسے تو ہم روک نہیں سکتے۔ جیسے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ جو چیز مستقل ہے وہ تغیر کا عمل ہے، تبدیلی کا عمل ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں مثبت ہوتی ہیں، کچھ منفی ہوتی ہیں، کچھ معاشرے کے لیے صحت مند ہوتی ہیں، کچھ صحت مند نہیں ہوتی۔ تو یہ جو میڈیا کے اوپر تبدیلی آئی ہے خصوصاً ڈرامے کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ شاید زیادہ مناسب نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ شبہ گزرتا ہے کہ شاید کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے جس کے اوپر کچھ میڈیا چینل جو ہیں کام کر رہے ہیں۔ ہر معاشرہ، ہر مذہب، ہر تہذیب، اس کی حدود اس کے اپنے جغرافیہ تک ہے۔ برٹرینڈ رسل نے یہ کہا تھا کہ sin is always geographical، کہ گناہ کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ جغرافیہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب یہ اعلان یا یہ اعلان نہیں ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے اس اعلان کی جو پروپیگنڈا ہے یا اس اعلان پہ عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بالکل
اگر ان ڈیپتھ دیکھا جائے تو یہ درست ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک وہ نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا عمل نہیں ہوتا. اور وہ کہہ دے نو میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی, قبول ہے قبول ہے قبول, کوئی نہیں قبول, تو نہیں ہو سکتا نکاح. ٹھیک ہے, لیکن اس انکار کے لیے آپ کو بہرحال نکاح کے عمل سے گزرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک دائرۂ قانون کو قبول کر لیا, جب آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا میں مسلمان ہوں, جب آپ نے کہہ دیا کہ میری کتاب قرآن ہے, تو پھر مرضی آپ کی نہیں چلے گی, پھر قرآن کی چلے گی. یہ قانون ہے نا, آپ نے اسے تسلیم کر لیا. موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی میری مرضی, میری گاڑی جو 180 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل سکتی ہے, لہذا میری مرضی میں سے 180 سپیڈ کی رفتار سے چلا سکتے ہو. آپ نہیں چلا سکتے. حالانکہ گاڑی بھی آپ کی ہے, گاڑی کا انجن بھی آپ کی گاڑی کا ہے, گاڑی کے ٹائر بھی آپ کی گاڑی کے ہیں, پیٹرول بھی آپ کا ہے, پیٹرول بھی آپ کا ہے, اور اسٹیئرنگ پہ بھی آپ کا ہاتھ ہے, اور ایکسیلیٹر پہ بھی آپ کا پاؤں ہے. اس کے باوجود آپ نہیں کہہ سکتے میری گاڑی میری مرضی. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ ایک طے شدہ رفتار سے زیادہ چلائیں گے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. آپ اگلی گاڑی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. آپ خود اللہ نہ کرے گاڑی بسٹ ہو جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ زد میں آ جاتی ہے تو اس سے کئی اور لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی, بھلے وہ گاڑی آپ کی ہے کہ یہ آپ یہ طے شدہ لمٹ سے آگے چلیں. اسی لیے اور اسی طرح جب کسی معاشرے میں آپ کسی ضابطۂ اخلاق کو, ضابطۂ قانون کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے. کم تولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا ترازو میرا ہے, مال بھی میرا ہے, میری مرضی, میں جتنا دل جس طرح سے بیچوں. دودھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دودھ بھی میرا ہے اور بلٹوا بھی میرا ہے, میری مرضی میں جتنا پانی ڈالو اس میں. نو, آپ کو ایک ضابطۂ اخلاق کے اندر رہ کے کام کرنے, ایک قانون کے اندر رہ کے کام کرنے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چینل ہیں انہوں نے یہ جو مادر پدر آزادی کا تصور دے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اس پہ نوٹس ہمیں لینا چاہیے. ہمیں سے مراد یہ ہے جو ریگولیٹر اتھارٹیز ہیں انہیں. اور پھر یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایکسیپشنل جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سوسائٹی کے لیے ایگزامپل نہیں ہوتی. استثناء جو ہے وہ عمومیت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر کراچی کلفٹن کے کسی ایک گھر میں سالی اپنے بہنوئی کے عشق میں مبتلا ہے, یا لاہور ڈیفینس کے کسی ایک گھر میں سسر اپنی بہو کے عشق میں مبتلا ہے, تو یہ عمومیت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ ان بہوؤں کی ہے جو آج بھی اپنے سسر کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتی, جو آج بھی اپنے سسر کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھ جاتی. ٹھیک ہے. اکثریت ان سسرز جو ہے جو بہو کو بیٹی سمجھتے ہیں, وہ بیٹی کی طرح ہی رکھتے ہیں. تو جو معاشرے کی عمومی اقدار ہوتی ہے, میڈیا کا کام انہی کو باعزت طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. انہی کے اندر, اس کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں تو انہیں زیر بحث لانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے کلچر کو پروموٹ کر دیں جس طرح ہمارے جو ایک عمومی ماحول ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈرامے کی صورتحال ہے میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں. یہ ڈرامہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ نہیں ہے. یہ ڈرامہ لوگوں کے بڑے بڑے گہرے, بڑے بڑے تکلیف دہ, بڑے بڑے اذیت ناک مسائل ہیں. یہ ڈرامہ انہیں زیر بحث نہیں لا رہا. یہ ڈرامہ ان کا حال نہیں ڈھونڈ رہا. یہ ڈاؤن ٹو دا ارتھ نہیں ہے. یہ معاشرے زمینی حقائق پر مبنی نہیں, ان پہ نہیں. یہ ڈرامہ جو ہے یہ زندگی کی ریالٹیز کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ڈرامہ کچھ اور کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.